اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، اس وقت کائنات کے اندر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمان آباد نہ ہوں۔ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنے والے کلمہ گو مسلمان، دنیا کی آبادی میں ہر چوتھا یا پانچواں آدمی مسلمان ہے۔ یہ عظیم الشان محنت اور یہ شاندار انقلاب ایک ذات سے شروع ہوا، ایک ہستی سے اس کا آغاز ہوا، جو ہستی جناب عبداللہ کے گھر پیدا ہوئی اور جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز جب کیا تو آپ تنہا تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاص، آپ کی محنت اور آپ کی بے مثال قربانیوں کی برکت کی وجہ سے آپ کو وہ ساتھی عطا کیے، آپ کو وہ جانثار عطا کیے، آپ کو وہ شاگرد نصیب ہوئے، آپ کو وہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والے جاں باز سپاہی میسر آئے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اصطلاح میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی کو اس طرح کے ساتھی میسر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا گیا ہے۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ بھی اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے، سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، سارے وہی کام کرتے رہے ہیں جس کام کے کرنے کا میرے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ لیکن ہر نبی کی شخصیت اپنی اپنی شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی جگہ پہ منفرد نظر آتے ہیں، سیدنا نوح کو دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پہ مختلف نظر آتے ہیں، موسیٰ کی اپنی شان ہے، حضرت عیسیٰ کا اپنا مقام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ایک قدر ہے، اپنی ایک منزلت ہے۔ تو میرے دوستو، جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اس طرح مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نبی بھی مختلف ہیں۔ کسی کو 75 نمبر ملے، کسی کو 80 نمبر ملے، کسی کو 95 نمبر ملے، کسی کو 100 کے 100 نمبر ملے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پورے 100 نمبر عطا کیے۔ سارے نبی اپنے اپنے دور میں جو کام کرتے رہے اور جو دعوت ایک ایک نبی کے حصے میں آئی، وہ ساری دعوتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت بن گئی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منفرد مقام ہے اور وہ ایک منفرد شان ہے۔ لیکن جس طرح نبی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی شاگردی، صحابہ کی جماعت کی شاگردی یا صحابہ کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی عزت ملی ہے۔ ویسے تو ان میں سے ہر ایک اپنے جگہ پہ ایک روشن ستارہ ہے، ایک روشن چراغ ہے۔ ادھر ادھر اندھیرا ہے، پہاڑی کے اوپر ایک رکھا ہوا چراغ ہے، چراغ تو اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ ایک بہت بڑا کمکمہ ہے جو ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتا ہے، ضو بخشتا ہے، اس کو نور عطا کرتا ہے، اجالا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے وہ تمہیں اللہ تک لے جائے گا، وہ تمہیں ہدایت تک لے جائے گا، وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں عزت کے مقام پر لا کھڑا کرے گا اور اخروی اعتبار سے بھی تمہیں فلاح کے مقام پر لا کھڑا کرے گا۔ ان صحابہ کرام نے جس اخلاص کے ساتھ، جس شاندار محنت اور جد و جہد کے ساتھ اپنے قائد کا، اپنے استاد کا، اپنے نبی کا، اپنے رہبر کا، اپنے رہنما کا کہا مانا، اور جس طرح ان کے اوپر، ان کے ہر حکم کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ ان کے اخلاص کا ثبوت بھی ہے، اور وہ ان کی بے مثال کامیابیوں کا ایک
بین ایک مظاہرہ بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا یوں سمجھے کہ لباس بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں کی جس نہج پر تربیت کی تھی، جس نقطے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے نا، یہ مرکزی خیال جس کو کہتے ہیں، مرکزی خیال، بنیادی نقطہ جس کے اوپر انہوں نے اپنے دوستوں کی تربیت کی تھی، ایک نقطہ جس کے اوپر انہوں نے اپنے دوستوں کو اٹھایا تھا، ایک سبق جو ان کے ذہن کے اندر انڈیلا تھا، ایک پیغام جو ان کی سیرت کے اندر اتارا تھا، وہ یہی ایک تھا کہ دنیا کو آخرت پر قربان کر دینا ہے۔ ان کے سارے خواب جو ہے آخرت کے ارد گرد بسے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ساری تمنائیں آخرت کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہیں، ان کے سارے ارمان آخرت کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ چولہے پر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی فکر وہی ہے، وہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں تب بھی فکر وہی ہے، وہ کسی پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فکر وہی نظر آتی ہے، وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فکر وہی ہے، وہ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر وہی ہے۔ ان کے پیش نظر، معاف کیجئے، آج کے متبعین رسول کی جو پیش نظر ہے وہ نہیں تھا۔ آج اپنے خواہشات کا جائزہ لیجئے، اپنے ارمانوں کی ایک فہرست بنائیے، تو ترجیحات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اچھا گھر، خوبصورت مکان، خوبصورت سواری، ایک سٹیٹس، گھر میں بہت سارے پیسے اور بہت ساری نعمتیں اور آسائشیں، اچھا لباس، یہ ساری چیزیں ارد گرد ہمارے ذہنوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے جو شاگرد تیار کیے تھے، سبق یہی تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں، پیغام یہی تھا جو ہمیں بھی عطا ہوا ہے، لیکن یہ تو پیغام وصول کرنے والوں کا رد عمل ہے۔ انہوں نے کس طرح کا رد عمل دیا، ہم نے کس طرح کا رد عمل دیا؟ انہوں نے بالکل عملاً یہ ثابت کر دکھایا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے۔ کہنے کو وہ بالکل وہی کہتے تھے جو آج ہم کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آخرت کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی اہمیت ہے۔ اور ہم عمل سے ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا کی اہمیت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کے صحابہ اگر نہ ہوتے تو یہ دین کی شمعیں جو جل رہی ہیں، یہ دین کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ کی مسجدیں جو آباد ہیں، جو قرآن پڑھے جا رہے ہیں، یہ نیکی کے جتنے کام ہو رہے ہیں، یہ انہی کے توسط سے ہیں، یہ انہی کے واسطے سے ہیں، ان کے وسیلے سے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں کے اندر جس طرح کی تعلیم اور تربیت کو رواج دیا تھا، سنے ہوئے واقعات ہیں، اب اس بات سے ان کا اندازہ لگائیں۔ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نام کس نے نہیں سنے ہوئے؟ حضرت ابو بکر کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، سیدنا ابو بکر حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز، اپنی جد و جہد کا آغاز جب کیا تھا تو ان کو بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں سے اپیل کر کے، چندے کی اپیل کر کے، صدقے کی اپیل کر کے، ان سے ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر اہم مہم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیسے لیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مقام و مرتبے کا جب تعین کرتے ہیں اور اس کسوٹی پر جب ہم ان کو پرکھ کر دیکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آیا ہوا ہے۔ تو آج ایک مہم ہے، مہم بڑی سخت ہے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان یتصدق ان نتصدق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرنا، ہمیں حکم دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اور وہ اکثر یہ حکم دیا کرتے تھے، ان نتصدق، کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، چندہ دیں، دوسرے لفظوں میں آپ نے حکم دیا۔ فوافق ذلک مالا عندی، اور میں اس مجلس میں موجود تھا، جناب عمر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تو میں نے اپنے اموال کا جائزہ لیا کہ میرے پاس کچھ ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس خاصا کچھ مال موجود ہے، میں دے سکتا ہوں، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کر سکتا ہوں، ان کے حکم پر لبیک کہہ سکتا ہوں، میں اللہ کے رسول کی حکم کی اطاعت کر کے سپرو ہو سکتا ہوں۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں فقلت الیوم اسبق ابا بکر، آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ ہر مقام پر مجھ سے آگے چلا جاتا ہے اور نمبر لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔
الیوم اسبقو ابا بکر، آج میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر پر، ان سبقت لو، اگر سبقت کا کوئی مجھے موقع ملا ہے تو آج موقع ملا ہے، میں آج ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ، یہ مسابقت اس دور میں ہوا کرتی تھی جی۔ اور اس دور کی مسابقت کیا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ والا گھر اونچا بن گیا ہے تو میں بنا سکوں یا نہ بنا سکوں، میرے سینے میں یہ حسرتیں ابلتی رہتی ہیں کہ میرا گھر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھیوں میں کسی کے پاس گاڑی آ گئی ہے تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ میری گاڑی ہونی چاہیے، اگر اس طرح کی گاڑی نہیں ہے تو اس سے 2 نمبر آگے ہونے چاہیے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہم مسابقت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے کے آگے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے پہلے جو ساتھی تیار کیے تھے وہ کیا مسابقت کرتے تھے ان معاملات، یہ معیار ہے، آپ دیکھیں اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہر مقام پر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہر موقع پر باوی لے جاتے ہیں، آج میں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجئت بنصف مالی، اور میں گیا اپنے گھر میں، میرے اگر 200 تھے تو 100 کو اس طرف رکھ دیا، 100 کو اس طرف رکھ دیا، میرے اگر گھر کے اندر 2 برتن 4 برتن تھے تو 2 برتن اس طرح 2 برتن اس طرف رکھ دیے، وہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر باقی کوئی کپڑے کے جوڑے تھے تو ایک اس طرف ایک اس طرف، گویا گھر کا سارا سامان میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ فقال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے عمر اتنا سارا مال لے کے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ کچھ ان کے لیے بھی باقی چھوڑا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا قلت مثلہ، میں نے ان سے کہا کہ جناب میرے آقا میرے محبوب رسول، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے مثلہ ایک مثل یعنی ایک حصہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے اور دوسرا حصہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، فأتى ابا بکر، تو میں نے دیکھا کہ حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، لیکن وہ تشریف لے آئے تو کس طرح تشریف، کہ کل ما عنده، جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سارا کچھ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر کر یہ عورتیں سوئیاں ٹان دیتی ہیں، دیواروں کے اوپر چبو دیتی ہیں، کہیں کوئی سوئی نہ رہ گئی ہو، سارے کا سارا مال اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، فقال له رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، تو سیدنا ابو بکر نے کہا اے میرے آقا میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے ترجیحات، یہ ہے ترجیحات۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ابو بکر سے کسی موڑ پر آگے نہیں جا سکتا۔ پھر ابو بکر کا وہی پہلا نمبر رہا نا، سارے جانتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دوسری مہم ہے اسرۃ الجیش کی۔ اسرہ جیش اس اسرے کو کہتے ہیں جب اسرہ کہتے ہیں تنگی کو، بہت تنگی کا وقت تھا، بہت مشکل کا وقت تھا، وسائل بہت کم تھے، موسم بڑا شدید تھا، ایک دوسرا امتحان دے گا، کھجور کی فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا سخت موسم تھا، اور اللہ جب امتحان لینے پہ آتا ہے تو اس کی اپنی مشیت ہوتی۔ پچھلے سال بھی کھجور کی اتنی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی کھجور کی اتنی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں سب سے اچھی فصل اور سب سے بڑی فصل یہی کھجور کی ہوا کرتی تھی۔ پچھلی دفعہ بھی فصل کمزور، اس سے پچھلی دفعہ، اس سال کھجور کے خوشے جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جو کھجور تھی موٹی موٹی کھجور تھی، دیکھ دیکھ کر لوگ نہال ہو رہے تھے کہ پچھلے سالوں کی کسر نکل آئے گی۔ اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا۔ اب جنگ کا حکم ایسے موسم میں جب بالکل کھجور پک کر تیار ہو چکی تھی، کھجور اتارنے کے، منڈی میں لے جا کر پیسے لے آنے کے دن تھے، قرضے اتارنے کے دن تھے، بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنے کے دن تھے، اپنے منصوبے اور اپنے ارمان پورے کرنے کے دن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر زندگی گزارنے کے دن تھے، میٹھی میٹھی کھجوریں کھانے کے دن تھے، سائے تلے آرام سے دن گزارنے کے اوقات تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حکم دے دیا کہ چلو، اس کو کہتے ہیں اسرۃ الجیش۔ اسی اسنا میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کو سنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آستین میں 1000 دینار اپنی آستین میں رکھے، اور ان کو آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں ان 1000 دینار کو اس طرح الٹتے پلٹتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو اچھالتے تھے، اور اس کے بعد ایک فکرہ کہا کرتے تھے کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم،
آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے ترجیحات کیا۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں، ان کے ہاں ایک شخص مہمان بن کر آیا، ایک شخص مہمان بن کر آیا، اور مہمان بن کر جب آیا تو بلکہ ان کے ہاں نہیں، اللہ کے رسول کے گھر مہمان بن کر آیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی کے ہاں ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، وہاں سے جواب ملا کچھ نہیں ہے۔ دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام گیا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تیسری کے پاس گیا تو تیسری ازواج زوجہ مطہرہ نے یہی فرمایا کہ کچھ نہیں ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے جواب جب آئے تو ایک ہی بات تھی کہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے جس سے اس مہمان کی خدمت کی جائے، اس مہمان کی تواضع کی جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کو ایک حکم دیا، اور حکم کے اندر بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص آج کے دن اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے گا اور گھر لے جا کر اس کی تواضع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ وہ دور بیٹھا ہوا ابو طلحہ تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا، اور پھر وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے کر گیا۔ جب وہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس نے بھی اپنی بیوی سے بالکل وہی سوال کیا جو قائد نے اپنی بیویوں سے سوال کیا تھا۔ وہ قائد تھا، یہ کارکن تھا۔ قائد اور کارکن کے گھر میں فرق کا آپ خود تقابل کر لیں۔ قائد کا گھر، قائد کی بیویاں جتنے حجروں میں گئے وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن کارکن کے گھر میں قائد کی نسبت کچھ موجود تھا۔ بیوی نے کہا کہ جناب ہمارے پاس ایک جن کا ایک وقت کا کھانا ہے، بچے بھی کھا سکتے ہیں اور ہم بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہو مثالی معاشرہ۔ قائد کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ کارکن کا گھر قائد کے گھر سے اتنا خوشحال ہے کہ اس کے گھر میں ایک جن کی روٹی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی نصرتیں نہیں آتی۔ اللہ کی نصرتیں کس طرح ہیں؟ اس معاملے میں اثار کر کے دیکھیں نا لوگ، اس معیار پر اللہ کے رسول سے محبت کر کے کوئی دکھائے نا، پھر خدا کی نصرتیں آتی ہیں۔ رج رج کر کھاتے ہیں، گھروں کے اندر بھڑولے پڑے ہوئے ہیں گندم کے، پیٹیوں کے اندر کپڑے ہیں کہ سماتے نہیں ہیں، 4 جوتے رکھے ہوئے ہیں، 5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ معیار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معیار دیا تھا، یہی معیار دیا تھا۔ اب دیکھیے جی، کارکن کے گھر، قائد کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کارکن کے گھر میں ہے کچھ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ایک جن کی روٹی ہے، ایک وقت کی روٹی ہے۔ لیکن وہ روٹی بھی اتنی روٹی ہے کہ بیوی نے کہا کہ اگر ہم نے اس مہمان کو کھلایا تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، بچے کچھ نہیں کھا، ہماری خیر ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا تم اس طرح کرو کہ بچوں کو کسی بہانے سے پہلے سلا دو، کوئی کہانی سنا کر سلا دو، کوئی بہانے سے بلا دو۔ اور دوسری تدبیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت چراغ کو جلا دینا۔ ہم یوں ہی اداکاری کرتے رہیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور ہمارا مہمان جو ہے وہ جی بھر کر کھا لے گا، سیر ہو کر کھا لے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، بیوی نے چراغ بجھا لیا، خود کچھ نہیں کھایا، مہمان نے جی بھر کر کھایا۔ اور سب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے تو آپ نے اس صحابی کو دیکھا، آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک اٹھا، اور پھر آپ نے فرمایا ضحک اللہ اللیلہ، آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہنستا رہا، مسکراتا رہا، اور عجب من فعالکما، اور تم دونوں میاں بیوی کے جو تم نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہوتا رہا، خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی موقع پر یہ آیت نازل، یوسرون علی انفسہم، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود اس کے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس نے اپنے آپ کو نفس کی تنگی سے بچا لیا وہی انسان جو ہے کامیاب ہو جائے گا اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہی سیدنا ابو طلحہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت سنی کہ اللہ اس وقت تک کسی صدقے کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ آپ اپنی محبوب چیز کو خدا کے راستے میں نہ دیں۔ اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائی، ایک فہرست بنائی، اور فہرست میں جب دیکھا تو سب سے اوپر وہ باغ آتا تھا جس کو برہا کا باغ کہتے تھے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے، میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ جو سب سے اوپر سب سے محبوب مال تھا وہی تھا۔ تو اسی مال کو سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج میں نے آپ کے منہ سے ایک تلاوت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول نہیں کرتا جب تک کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں نہ دے، تو میں نے تو اپنی اچھی چیزوں کی فہرست بنائی ہے، اور اس فہرست میں سب سے اوپر جو نام آیا ہے وہ بیرہا کا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میری آخرت کا توشہ بنے۔ اللہ کے رسول نے ابو طلحہ کو دیکھا، یہ وہی ابو طلحہ تھا جس کے بارے میں اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول پر، تمہارے اس فعل پر اللہ خوش ہے، ہیں جی۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
اگر وہی باغ دینا چاہتے تو دے دو اللہ کے راستے میں. اور انہوں نے کہا میں نے دے دیا. انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے قبول کر لیا، لیکن قبول کرنے کے بعد ہم تمہیں واپس لوٹاتے ہیں. اجر بھی مل گیا، لیکن قبول کرنے کے بعد ہم تمہیں واپس لوٹاتے ہیں اور ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اس باغ کو جاؤ اپنے رشتہ داروں میں جا کر تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ واپس گئے اور اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. میرے دوستو، اس طرح کی تربیت تھی اور اس طرح کی جماعت تھی جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں. اگر یہ نفوس قدسیہ نہ ہوتے اور ان کی یہ محنتیں نہ ہوتیں تو آج کون ہمیں کلمہ پڑھاتا اور کون ہمیں دین سکھلاتا. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اسی طرح سیدنا ابو دہدہ کے سلسلے میں آخری میں بات سناتا ہوں کہ ایک صحابی آیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت ہے ایک کھجور کا درخت اور اس کی وجہ سے میرا سارا نقشہ خراب ہو رہا ہے، اور اس ساتھی سے میں کہتا ہوں یار کھجور کا درخت دے دو، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے مانگتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، اس سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تم سے کھجور کا درخت مانگتا ہے، اگر تم تو آتے ہے یا بنخلۃ فی الجنہ، اگر تم اس کو کھجور کا ایک درخت دے دو تو میں محمد اس کا گارنٹر ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اللہ پاک آپ کو کھجور کا درخت عطا کرے. دیکھیے جی، ایمان کی تو مختلف حالتیں اور مختلف درجے ہوتے ہیں. پتہ نہیں اس بے نصیب آدمی کے ذہن میں کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن میں کھجور کا درخت نہیں دے سکتا. اب ابو دہدہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، اللہ کا رسول جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دے رہا ہے دنیا کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں، اور یہ انکار کر رہا ہے. بڑا عجیب لگا. انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا. تھوڑی دیر بعد اس کے پاس گئے بھائی جان تو یہ کھجور کا درخت تو آپ نے نہیں دیا، فروخت کرنا چاہتے ہو، بتاؤ کتنی قیمت بتاؤ. اس نے قیمت نہیں بتائی تھی. اس نے کہا دیکھ میرا باغ ہے، باغ میں پورے کا پورا باغ دینا چاہتا ہوں، کھجور کا ایک درخت مجھے دے دو، پورا باغ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سچ کہہ رہا. اور پورا باغ دے کر کھجور کا ایک درخت لے لیا اور ایک درخت لے کر پھر اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں اپنا سارا باغ دے کر کھجور کا وہ درخت خرید کر لے آیا ہوں جس کے بدلے میں آپ نے جنت کے درخت کی مجھے خوشخبری سنائی ہے. کیا میرے لیے بھی یہ خوشخبری اپنے باغ آپ کے لیے خوشخبری ہے؟ اور پھر حضرت ابو دہدہ اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر باغ کے دروازے پر پہنچے اور باغ کے اندر داخل ہوئے. دروازے پر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی. ابو دہدہ کی ماں دیکھیں کیا تربیت ہوتی ہے. شوہر کس طرح، اب بیوی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس پس منظر میں بات ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی، دہدہ کی ماں ہم نے یہ باغ اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے، نکل آؤ. اس نے دوسرا سوال نہیں کیا، وہ اللہ کی بندی وہاں سے نکل آئی. اور اسی طرح انہوں نے ایک درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ دے کر اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کر لیا جو اس مجلس میں انہوں نے دی. حضرات بات درخت کی نہیں ہے، بات اس نیچر کی ہے، اس طبیعت کی ہے، اس فطرت کی ہے، اس پیغام کی ہے کہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے تھے یار نقشہ خراب ہو رہا ہے، کیوں تو اتنا تنگ ہوتا ہے، خیر اسی طرح بنا لے جس طرح بن رہا ہے. لیکن انہوں نے بنا نہیں، میرے اس کی حاجت کو پورا کیا اور پھر اس ایک آدمی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جنت کی بشارت سنائی اور پھر اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی نے اپنا پورا باغ دے دیا. یار یہ وہ کمال کے لوگ تھے میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہیں، جو ہمارے لیے مینار نور ہیں، جن کی ہستیاں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں، ہمیں جنت تک پہنچاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے.